تمام حقائق کی بات ہے کہ حقیقت توحید پہ یقین پیدا کریں، حقیقت نبوت پہ یقین پیدا کریں، حقیقت ولایت پر یقین پیدا کریں۔ نبوت و ولایت پر بھی یقین پیدا کرنے کی دعوت جو دی گئی وہ اس لیے تاکہ ایک طرف تو وہ نظر نہیں آتا، تو پھر یہ احساس پیدا نہ ہو جائے کہ وہ تو نظر نہیں آتا، تو پھر ہمارے لیے ظاہری طور پر سہارا کون ہوگا؟ اس لیے اس نے کہا کہ ہم نظر تو نہیں آتے مگر ہم نے بھیجے ہیں تمہاری ہدایت و پرورش کے لیے، لیکن دیکھو انہی پر یقین لانا جو ہماری طرف سے جائیں، گھبرا کے اپنے اندر سے کسی کو، اپنے درمیان میں سے کسی کو نہ بنا لینا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے تم ہو ویسے ہی وہ ہے، فرق نہیں ہے۔ جیسے تم ہو ویسے ہی وہ ہوگا جسے تم بناؤ گے، مگر میں جسے بناؤں گا اس کو تھوڑا بہت ویسا بناؤں گا جیسا میں ہوں۔ تم جو بناؤ گے اپنا جیسا بناؤ گے، میں جو بناؤں گا اپنی پسند کا بناؤں گا، اپنے صفات کا مظہر بناؤں گا، اور اس کے اخلاق تمہیں یہ بتائیں گے، اس کی سیرت تمہیں یہ بتائے گی کہ وہ ادھر کے آئے ہوئے بندے ہیں، وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں جنہیں اللہ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی اور پرورش کے لیے بھیجا ہے۔ رب وہ ہے مگر شان ربوبیت ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ رب وہ ہے مگر شان ربوبیت ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہادی وہ ہے مگر ہدایت ان کے واسطے سے ملتی ہے۔ اس لیے یہ یقین لازمی ہے کہ اللہ بھی ہے، نبی بھی ہیں، اور نبی کے بعد ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی ہے، اولیاء اللہ کا وجود بھی ہے، ان کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ان تمام حقائق پر اور روز آخرت پر، ان تمام حقائق پر، اللہ کے وجود اور اس کی یکتائی پر، اللہ کی صفت عدل پر، اور اللہ کی دیگر جملہ صفات پر، صرف عدل نہیں، عدل ہے، علم ہے، حکمت ہے، رحم ہے، کرم ہے، جتنی بھی اللہ کی صفتیں ہیں، پھر نبوت پر، پھر امامت پر، پھر روز آخرت پر، ان تمام حقیقتوں پر یقین لانے کا غرض کا مقصد ایک ہے، وہ یہ کہ آپ کے چھوٹے سے، بظاہر چھوٹے سے وجود میں جو ایک بڑا وجود پنہا ہے وہ اپنے اوج کمال تک پہنچے، وہ پروان چڑھے۔ قد تو یہی رہے گا آپ کا جو ہے، لیکن اس چھوٹے سے قد میں ایک بہت بڑا عالم چھپا ہوا ہے۔ یہ جو عالم چھپا ہوا ہے، آپ اپنے اس اوج کمال تک پہنچیں، اس کے لیے ان حقیقتوں پر یقین ضروری ہے۔ اور یہی سفر جو ہے سفر اخلاق کہلاتا ہے۔ یہ جو سفر ہے کہ آپ کے اندر جو پوشیدہ ایک انسان ہے، وہ انسان اپنے مراتب کمال تک پہنچے، یہی سفر اخلاقی ہے، یہی سیر و سلوک ہے، یہی عرفان عملی ہے، اور کچھ نہیں ہے عرفان عملی۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ عرفان عملی حاصل ہوتا ہے دنیا سے کٹ جائیے، اپنے فرائض بھولا دیجئے، نہ قد یمین سے کمانا ہے اور نہ بیوی بچوں کے لیے کچھ سوچنا ہے، بس مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے ہیں اور دن رات اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ یہ سیر و سلوک نہیں ہے، یہ سیر و سلوک نہیں ہے، دوسروں کے دیے ہوئے پر زندگی بسر کرنا سیر و سلوک نہیں ہے۔
خود اپنے قد یمین سے کما کر دوسروں کو کھلانا سیر و سلوک ہے۔ یہ سیر و سلوک نہیں ہے، ہرگز ہرگز۔ اس سے روح ترقی نہیں کرتی، نفس ترقی نہیں کرتا۔ سیر و سلوک یہ ہے کہ عملی زندگی میں زندگی کی تلخیوں کو، زندگی کی سنگینیوں کو، زندگی کے نشیب و فراز کو طے کریں اپنے سر و سینے سے، اور اس یقین کے ساتھ جو یقین آپ کو حاصل ہے، اور اس کے بعد اسی یقین کی روشنی میں، اسی کے احکام کی روشنی میں آپ سفر طے کریں۔ یہ ہے سیر و سلوک، یہ ہے اخلاقی سفر، کہ جب آپ کا شجر سایہ دار وجود بارور ہو جائے، یعنی اس میں بار آ جائے، اس میں پھل آ جائے۔ اب اس ضمن میں مختلف باتیں مختلف مجلسوں میں عرض کرتا رہا ہوں۔ ایک جملے میں صرف یاد دہانی کرا کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ کئی مجلسوں میں، اور آج صبح کی مجلس میں بھی جو کراچی میں گزارش کی تھی، یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ تمام فضیلتوں کی جو ماں ہے فضیلت میں، وہ محبت ہے۔ یہ سبق بھولیے گا نہیں، محبت ہے۔ لیکن محبت کے بعد اور کون سی چیزیں ہیں، اور محبت کے ساتھ ساتھ اور کون سی چیزیں ہیں؟ چونکہ کسی کو جنم دینے کے لیے اللہ کے علاوہ، اللہ کا تو وجود ہے، وجود خالص، غیر اللہ جو کچھ بھی ہے، اس میں دو عناصر کا ہونا ضروری ہے۔ ایک عنصر ماں کے طور پہ کام کرتا ہے، ایک عنصر باپ کے طور پر، تب شجر پروان چڑھتا ہے۔